جاتا ہے. اگر آپ یہ بات کرو کہ جی ہمیں اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے رکھنے تو اس پہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہو کہ اس ملک کے اندر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے تو اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے شکوہ ہوتا ہے. ہم نے تو اس پورے جدوجہد کے اندر ہمارے سٹنگ گورنر جو پنجاب میں تھے سلمان تاثیر صاحب ان کو بھی کھویا ہے کیونکہ وہ ایک نڈر آواز تھے اور انہوں نے ہمیشہ مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے بات کی. تو پیپلز پارٹی کو فزیکلی بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایلیگیشنز کے حساب سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ایک نئی جو یہاں پر بات آئی ہے, یوں تو عمران احمد نیازی جو کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں ان سے کسی بھی ذمہ داری کی امید میں نہیں رکھ سکتی ہوں, لیکن اتنی غیر ذمہ داری جو انہوں نے اپنے بیانات میں دکھائی ہے میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اور میں نے آپ کے ساتھ یہ بات پہلے بھی کی تھی, میں اور مرتضی وہاب جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک ایونٹ میں تھے, لیکن کل چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کے اندر اپنی بات کی ہے, میسج جو ان کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, whenever in power he released terrorists and arrested Democrats. یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ شخص پاکستان پیپلز پارٹی کو تھریٹ کہہ رہا ہے جو خود جب حکومت میں تھا بطور وزیر اعظم, یہ بڑی ذمہ داری کا عہدہ ہوتا ہے, جب بھی کسی کو ذمہ داری ملتی ہے تو اس کو نبھانے کی تمیز اور اس کا جو ہے وہ ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن اس شخص نے اس کرسی میں بیٹھ کر ہمیشہ اپنی اپوزیشن جماعتوں ان کی لیڈرشپ کو دھمکیاں دی ہیں, اپوزیشن کے باہر بھی دھمکیاں دے رہا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ خود دہشت گردوں کو بھگاتا رہا ہے پاکستان سے. ہم جانتے ہیں کہ کس کو ترکی اس نے بھگانے میں پوری مدد کی تھی, ہم جانتے ہیں کہ اس کے وقت میں جو جیلیں توڑی جاتی تھیں جن صوبوں میں اس شخص کی حکومت رہی ہے. دہشت گردوں کا سب سے بڑا سہولت کار کسی اور کو اس طرح کا الزام یا دھمکی دے تو یہ حیرت کی بات ہے, یہ حیرت کی بات ہے. اور میں اب کیا بولوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک کوئی کلپ چل رہا ہے پرانا انٹرویو کا, اس کی بہادری کے قصے وہ بتا رہے کہ یہ شخص تو چھپکلی سے ڈرتا ہے, اور اس کی بہادری تو ہم نے تب بھی دیکھی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب اسے گرفتار کرنے آ رہے تھے تو دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا, جسے کہتے ہیں دم دبا کر بھاگنا, تو وہ دم دبا کر بھاگتا ہوا تو ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے. اب اگر اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو یہ تشویشناک بھی ہیں, اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیان میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تشویشناک بات ہے کیونکہ انہیں اور ان کے خاندان کو بہت سارے تھریٹس ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے خاندان نے نہ صرف ان تھریٹس کو فیس کیا ہے بلکہ وہ نشانہ بنے ہیں ان قوتوں کا, اور آج بھی ان کی فیملی کو تھریٹس ہیں. تو عمران احمد نیازی ہر بات کرنے سے پہلے جو سوچتا نہیں ہے, کم از کم اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ 100 دفعہ سوچے کہ وہ کس کے لیے یہ بات کر رہا ہے. ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی نشانے پر ہیں دہشت گردوں کے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اور دہشت گردی میں وہ کی راہ میں وہ شہید ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہے. اور ایسی بات کر کے اس نے ان لوگوں کے خطرات بڑھا دیے ہیں جن خطرات کا انہیں پہلے سامنا تھا, ان خطرات میں اضافہ ہوا ہے. اور اسی لیے جناب بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم قانونی چارہ گوئی کریں گے اور ہم اب عدالت بھی جائیں گے کہ جو اس شخص نے بکواس کی ہے اس بکواس کو ہم عدالت میں لے کر جائیں گے اور اس کو ثبوت دینے ہوں گے اپنی اس بکواس کے. کیونکہ اب یہ نہیں چلے گا کہ جو منہ میں آیا آپ نے بک دیا, جو منہ میں آیا آپ نے بول دیا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے اگر خواب دیکھا ہے تو دوسرے دن وہ آ کے خواب بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسے حقیقت سمجھ کے. This is not how the world works. This is not how Pakistan works. So Imran Niazi should know that. He should grow up and he should stop giving these threats to Pakistan People's Party and its leadership. آصف علی زرداری صاحب کی تو میں تو ان کی اس بارے میں خود بہت بڑی فین ہوں کہ کبھی وہ کسی کو نہ گالی دیتے نہ کسی کے لیے کوئی غلط بات کرتے. میں اس جماعت کی کارکن ضرور ہوں لیکن ایز این انڈیویجول میں خود حیران ہوں اس بات پر کہ ان کے لیے اتنی باتیں ہوتی ہیں
लेकिन मजाल है कभी उनकी तरफ से हमने कभी कोई